اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فضائل رمضان۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت برکت والا اور مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزاروں مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہے۔ روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص کو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صحابہ نے کہ ہم میں سے تو کوئی اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ کسی کو روزہ افطار کرا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلاوے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ کسی کو ایک کھجور دے دی، پانی کا گھونٹ، ایک گلاس پانی دے دیا، شربت بنا کے کچھ بھی دے دیا، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، یعنی 10 دن رحمت ہے تو پورا مہینہ رحمت کا، لیکن 10 دن رحمت ہیں، اور درمیانی حصہ یعنی بیچ کا حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرما دیتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالی کی رضا کے واسطے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھیں، اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب اور آگ سے پناہ مانگنا۔ پہلے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ خوب پڑھنا، اور پھر جنت کی طلب اور جہنم سے پناہ اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شانہ قیامت کے دن میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ اس دن کسی کا نہ سایہ ہوگا نہ پانی ہوگا، لیکن جو کوئی کسی کو پانی پلا دے، روزہ رکھے، دوسرے کا بھی روزہ کھلوائے، تو وہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض سے پانی پیے گا۔ محدثین کو اس کے بعد رواح میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات معید ہیں۔ اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں۔
اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس وعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمائی کہ چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر کو، جو شب قدر ہوتی ہے نا، شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے، ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالی سبحانہ و تقدس کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے، اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں۔ برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے ماسبت بالستہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے جلدی کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لیں پھر چھٹی۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں ہیں، الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، پڑھنا بھی اور سننا بھی مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ چاند جب سے دکھتا ہے، جب اسٹارٹ ہو جاتی ہے، اور جب عید کا چاند دکھتا ہے اس دن یہ ان کا لاسٹ ہو جاتا، ختم ہو جاتی۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہوں، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کا بھی حرج نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ اور تراویح کا ذکر فرمانے کے بعد عام فرض اور نفل عبادات کے اہتمام کی طرف متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے، اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے 70 فرائض کے برابر ہے۔ اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم سے کس قدر اہتمام ہوتا ہے اور نوافل میں کتنا اضافہ ہوتا ہے۔ فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی یہ حالت ہے کہ سحری کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی، اکثروں کی نماز قضا ہو گئی، اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہے۔ گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محتم بالشان فرض کو بالکل ناقص کر دیا، یا کم از کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہل اصول نے ادا ناقص فرمایا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد کے قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بنا مسجد کے ہوتی ہی نہیں، قریب رہنے والوں کی تو گویا نماز بغیر مسجد کے ہوتی ہی نہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے بدون جماعت نماز پڑھتا ہے اس کے ذمے سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے مگر اس کو نماز کا ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح دوسری نماز مغرب کی بھی ہے، جماعت اکثروں کی افطار کی نظر ہو جاتی ہے، اور رکعت اولیٰ یا تکبیر اولیٰ کا تو ذکر ہی کیا ہے،
اور بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے اذان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ تو رمضان المبارک میں ہماری نماز کا حال ہے، جو اہم ترین فرائض میں سے ہے کہ ایک فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا۔ یہ 3 تو اکثر ہیں، ورنہ ظہر کی نماز قیلولہ کی نظر، یعنی آرام کرنے کے لیے جب ہم لیٹتے ہیں دوپہر کو، قیلولہ کی نظر، اور عصر کی جماعت افطار کا سامان خریدنے کی نظر ہوتی ہوئی اکثروں کی دیکھی ہے۔ ورنہ ظہر کی نماز قیلولہ کی نظر اور عصر کی جماعت افطار کا سامان خریدنے کی نظر ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا ہے۔ اسی طرح اور فرائض پر آپ خود غور کر لیں، فرما لیں کہ کتنا اہتمام رمضان المبارک میں ان کا کیا جاتا ہے، اور جب فرائض کا یہ حال ہے تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اشراق اور چاش تو رمضان المبارک میں سونے کی نظر ہو ہی جاتی ہے، اور اوابین کا کیسے اہتمام ہو سکتا ہے جبکہ ابھی روزہ کھولا ہے اور آئندہ تراویح کا سحم ہے، اور تہجد کا وقت تو ہے ہی عین سحر کھانے کا وقت، پھر نوافل کی گنجائش کہاں۔ لیکن یہ سب باتیں بے توجہی اور نہ کرنے کی ہیں کہ کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے لیے انہیں اوقات میں سب چیزوں کی گنجائش نکل آتی ہے۔ بہت سے اتنے اچھے لوگ ہیں اللہ کے بندے کہ اشراق بھی پڑھتے ہیں، چاش بھی پڑھتے ہیں، اوابین بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اور کام بھی کر لیتے ہیں۔ میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو متعدد رمضان میں دیکھا ہے کہ وہ باوجود ضعف اور پیرانہ سالی کے مغرب کے بعد نوافل میں 125 پارہ پڑھنا یا سننا، اور اس کے بعد آدھ گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے بعد ہندوستان کے قیام میں تقریباً 2-2.25 گھنٹے تراویح میں خرچ کرتے تھے، اور مدینے کے قیام میں تقریباً 3 گھنٹے میں عشاء اور تراویح سے فراغت ہوتی۔ اس کے بعد آپ حسب اختلاف موسم 2-3 گھنٹے آرام فرمانے کے بعد تہجد میں تلاوت فرماتے، اور صبح سے نصف گھنٹہ قبل سحر تناول فرماتے۔ اس کے بعد سے صبح کی نماز تک کبھی حفظ تلاوت فرماتے اور کبھی وظائف اردو وظائف میں مشغول رہتے۔ اسفار یعنی چاندنی میں صبح کی نماز پڑھ کر اشراق تک مراقب رہتے، اور اشراق کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ آرام فرماتے۔ اس کے بعد سے تقریباً 12 بجے تک اور گرمیوں میں 1 بجے تک بذل مجہود تحریر فرماتے، جو ان کے پاس وہ آتے خط وغیرہ وہ تحریر فرماتے، اور ڈاک وغیرہ ملاحظ فرما کر جواب لکھتے۔ اس کے ظہر کی نماز کے بعد تک آرام فرماتے، اور ظہر سے عصر تک تلاوت فرماتے، اور عصر سے مغرب تک تسبیح میں مشغول رہتے، اور حاضرین سے بات چیت بھی فرماتے۔ بذل مجہود ختم ہو جانے کے بعد صبح کا کچھ حصہ تلاوت میں اور کچھ کتب بینی میں بذل مجہود، اور وفاء الوفا زیادہ تر اس وقت زیر نظر رہتی تھی۔ یہ اس پر تھا کہ رمضان مبارک میں معمولات میں کوئی خاص تغیر نہ تھا، کہ نوافل کا یہ معلوم دائمی تھا، اور نوافل مذکورہ کا تمام سال بھی اہتمام رہتا تھا۔ یہ نہیں کہ رمضان میں ہی پڑھتے تھے، ویسے بھی پڑھتے تھے بنا رمضان کے بھی، البتہ رکعات کے طول میں رمضان مبارک میں اضافہ ہو جاتا تھا، رکعتیں لمبی لمبی ہو جاتی تھی۔ اور جن کا اکابر کا کہ یہاں رمضان مبارک کے خاص معمولات مستقل تھے، ان کا اتباع تو ہر شخص سے نبھانا بھی مشکل ہے۔ حضرت اقدس مولانا شاہ ہند رحمت اللہ علیہ تراویح کے بعد سے صبح کی نماز تک نوافل میں مشغول رہتے تھے، اور یہ کے بعد دیگر متفرق حفاظ سے کلام مجید سنتے رہتے تھے۔
اور حضرت مولانا شاہ عبد الرحمن صاحب رائے پوری قدس سری کے یہاں تو رمضان مبارک کا مہینہ دن و رات تلاوت ہی کا ہوتا تھا، دن رات وہاں کوئی نہ کوئی تلاوت کرتا ہی رہتا تھا، اور اس میں ڈاک بھی بند اور ملاقات بھی ذرا گوارا نہ تھی۔ بعض مخصوص خدام کو صرف اتنی اجازت ہوتی تھی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادی چاہے کہ 1-2 فنجان نوش فرمائے اتنی دیر حاضر خدمت ہو جایا کریں۔ بزرگوں کے یہ معمولات اس وجہ سے نہیں لکھے جاتے کہ سرسری نگاہ سے ان کو پڑھ لیا جائے یا کوئی تفریحی فقرہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے۔ جتنا ہم سے ہو سکے رمضان مبارک میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادت کرنی چاہیے اللہ کی، یا کوئی تفریحی فقرہ ان پر کہہ دیا جائے، بلکہ اس لیے کہ اپنی ہمت کے موافق ان کا اتباع کیا جائے اور حد الوسیع پورا کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ ہر لائن اپنی مخصوص امتیاز میں دوسرے پر فائق ہے۔ جو لوگ دنیا میں مشاغل سے مجبور نہیں ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ 11 مہینے ضائع کر دینے کے بعد 1 مہینہ مر مٹنے کی کوشش کر لیں۔ ملازم پیشہ حضرات جو 10 بجے سے 4 بجے تک دفتر میں رہنے کے پابند ہیں، اگر صبح سے 10 بجے تک کم از کم رمضان کا مبارک مہینہ تلاوت میں خرچ کر دے تو کیا دقت ہے؟ آخر دنیاوی ضروریات کے لیے دفتر کے علاوہ اوقات میں سے وقت نکالا ہی جاتا ہے، اور کھیتی کرنے والے کو نہ کسی کے نوکر نہ اوقات کے تغیر میں ان کو ایسی پابندی کہ اس کو بدل نہ سکے یا کھیت پر بیٹھے بیٹھے تلاوت نہ کر سکیں، اور تاجروں کے لیے تو اس میں کوئی دقت ہے ہی نہیں کہ اس مبارک مہینے میں دکان کا وقت تھوڑا سا کم کر دیں، یا کم از کم دکان ہی پر تجارت کے ساتھ تلاوت بھی کرتے رہا کریں۔ اس مبارک مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے عموماً اللہ جل شانہ کی تمام کتابیں اسی ماہ میں نازل ہوئی، جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں وہ اسی مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوا۔ وحی شریف جو آج ہم لوگ پڑھتے ہیں ہمارے پاس ہے، اسی مہینے میں پورا کا پورا لکھا ہوا، اور کتابیں وہ پورا کا پورا آسمانی دنیا پر نازل ہوا، اور وہاں سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ پورا قرآن شریف 23 سال میں نازل ہوا، تھوڑا تھوڑا جیسی ضرورت ہوتی تھی ویسے اترتا رہتا تھا، کبھی 1 آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی 1 سورت، اس طرح سے 23 سال میں پورا قرآن شریف دنیا میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے صحیفے اسی ماہ کی 3 تاریخ کو عطا ہوئے، اسی مہینے میں 3 تاریخ کو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے نازل ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 18 یا 12 رمضان کو ملی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 6 رمضان المبارک کو عطا ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان کو ملی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس ماہ کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ اسی وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول ہے، اور مشائخ کا معمول حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک میں تمام قرآن شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام ہر سال رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن شریف سناتے تھے، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے۔ علماء نے ان دونوں حدیثوں کے ملا
ملانے سے قرآن پاک کے دور کرنے کا جو عام طور سے رائج ہے استحباب نکالا ہے۔ بالجملہ تلاوت کا خاص اہتمام جتنا بھی ممکن ہو سکے کرے، اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع کرنا مناسب نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے آخر میں 4 چیزوں کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا، اور اس مہینے میں ان کی کثرت کا ہم حکم فرمایا۔ کلمہ طیبہ اور استغفار اور جنت کے حصول اور دوزخ سے بچنے کی دعائیں، اس لیے جتنا بھی وقت مل سکے ان چیزوں میں صرف کرنا سعادت سمجھیں، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک کی قدر ہے۔ کیا دقت ہے کہ اپنی دنیا میں کاروبار میں مشغول رہتے ہوئے زبان سے درود شریف یا کلمہ طیبہ کا بھی ورد رہے، اور کل کو یہ کہنے کا منہ باقی رہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے۔ اولا یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق شوق سے برداشت کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ مار دھاڑ ہول پکار جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کے رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اتفاق سے سحری نہ کھائی گئی تو صبح سے ہی روزے کا سوگ شروع ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر دقت ہو تو اس کو بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھے کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کی بدولت کھانا پینا راحت اور آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضا الہی کے مقابلے میں ان چیزوں کو کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ پھر ارشاد ہے کہ یہ غم خواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا مساکین کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہے تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات ہی ہوتی۔ غرض جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنی افطار سحر کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم امت کے لیے عملی نمونہ اور دین کے ہر جزو کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما کر دکھلا گئے کہ اب ہر نیک کام کے لیے ان کی شاہراہ عمل کھلی ہوئی ہے۔ ارشاد و غمخواری، احسار غمخواری کے باب میں ان حضرات کا اتباع بھی دل گردے والے کا کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر بجز حیرت کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک واقعہ مثلا لکھتا ہوں، ابو جہل رضی اللہ تعالیٰ ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچازاد بھائی کو تلاش کرنے چلا اور اس خیال سے پانی کا مشکیزہ بھی لے لیا کہ اگر اس میں کچھ رمق باقی ہوئی، کوئی سانس ہوں گے ابھی زندہ ہوں گے تو پانی پلا دوں گا اور ہاتھ منہ دھو دوں گا۔ وہ اتفاق سے پڑے ہوئے ملے، میں نے ان سے پانی کو پوچھا، انہوں نے اشارے سے مانگا، اتنے میں برابر سے دوسرے زخمی نے آہ کی۔ چچا زاد بھائی نے پانی پینے سے پہلے اس پیاس سے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ ابھی انہوں نے پانی نہیں پیا لیکن ان کے پاس دوسرے نے آہ کری تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ ان کو پلا دو پہلے، میرے بھائی کو، پڑے ہوئے تھے وہ زخمی۔ اشارہ کیا، اس کے پاس گیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی مانگتے ہیں، کہ اتنے میں ان کے پاس والے نے اشارہ کر دیا، انہوں نے بھی خود پانی پینے سے قبل اس کے پاس جانے کا اشارہ کر دیا کہ پہلے میرے دوسرے بھائی کو پلا دو۔ اتنے میں وہاں تک پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ واپس دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے، تو لوٹ کر چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کا بھی وصال ہو چکا تھا۔ انا للہ، یہ ہیں تمہارے
اسلاف کے اثار کے خود پیاسے جان دے دی اور اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ اور ہم لوگوں کو دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، کھاتے پیتے بس ہمیں مل جائے، کسی کو ملے نہ ملے۔ رول بیان میں سیوطی رحمۃ اللہ کی جامع صغیر اور سخاوی رحمۃ اللہ کے مقاصد سے بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 بزرگ، 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، کوئی ستا رہا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، ظلم کر رہا ہے معاف کر دیتے ہیں، اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کی عطا فرمائی ہوئی رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غم خواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث سے نقل کیا کہ جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے یا ننگے کو کپڑا پہنائے یا مسافر کو شاباشی کی جگہ دے دے، حضرت تعالی شان و قیامت کے ہولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کرتے تھے، تو حضرت سفیان رحمۃ اللہ سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے اللہ سے کہ اللہ یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی، تو اپنے لطف سے ان کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ سفیان رحمۃ اللہ کی دعا کی بدولت مغفرت ہوئی۔ مدد کرنا کتنا اچھا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام ان سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے، روزانہ 50 آدمی کو روزہ افطار کراتے تھے۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالی شانوں کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اور اس کے درمیانی حصے سے مغفرت شروع ہو جاتی ہے، ماشاءاللہ۔ اسی لیے کہ روزوں کا کچھ حصہ گزر جاتا ہے، اس کا معاوضہ اور اکرام مغفرت کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اور آخری حصہ تو بالکل آگ سے خلاصی ہے ہی۔ اور بہت سی روایت میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ رمضان مبارک کے 3 حصے کیے گئے، جیسا کہ مضمون بالا سے معلوم ہوا۔ بندہ ناچیز کے خیال میں 3 حصے رحمت اور مغفرت اور آگ سے خلاصی کے درمیان میں فرق یہ ہے کہ آدمی 3 طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہ گار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ جو زیادہ گناہ گار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کے لیے ابتدائی سے رحمت تھی، شروع سے ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا کہ ان کے لیے رحمت کے کس قدر انبار ہوں گے، واللہ عالم۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی ہے کہ آقا لوگ اپنے ملازموں اور اس مہینے میں تخفیف رکھیں۔ آقا لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں تخفیف رکھیں۔
اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں، کام کی زیادتی سے ان کو روزے میں دقت ہوگی، البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں مضائق نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایک آدھ بڑھا لیں، مگر جب ہی کہ ملازم روزے دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان برابر۔ اور ظلم و بے غیرتی کا تو ذکر ہی کیا، خود روزہ خور ہو کر بے حیا منہ سے روزے دار ملازموں سے کام لیں، اور نماز روزے کی وجہ سے اگر تعمیل میں کچھ تساہل ہو تو برسنے لگے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ترجمہ، اور ان قریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت ہے، وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے، مراد جہنم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول کلمہ شہادت، حدیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے۔ مشکوات میں براوات ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص بالکل الگ سے چاہتا ہوں۔ وہاں سے ارشاد ہوا، اے موسیٰ علیہ السلام، اگر تو آسمان، 7 آسمان اور ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور دوسرے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے تو وہی جھک جائے گا جس میں کلمہ طیبہ ہوگا۔ ایک حدیث میں وارد ہوا کہ جو شخص اخلاص سے اس کلمے کو پڑھے آسمان کے دروازے اس کے لیے فوراً کھل جاتے ہیں اور عرش تک پہنچنے میں کسی قسم کی روک نہیں ہوتی، بشرطیہ کہنے والا کبائر سے بچتا ہو۔ عادت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ ضرورت عامہ کی چیز کو کثرت سے مرحمت فرماتے ہیں۔ دنیا میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی عام ہوتی ہے۔ مثلا پانی ہے کہ عام ضرورت کی چیز ہے، حق تعالی شانہ کی بے پایا رحمت نے اس کو کس قدر عام کر رکھا ہے، اور کیمیا جیسی لغو اور بیکار چیز کو انقا کر دیا۔ اسی طرح کلمہ طیبہ افضل الذکر ہے۔ متعدد حدیث سے اس کی تمام اذکار پر افضلیت معلوم ہوتی ہے۔ اس کو سب سے عام کر رکھا ہے کہ کوئی محروم نہ رہے، پھر بھی اگر کوئی محروم رہے تو اس کی بدبختی ہے۔ یا بالجملہ بہت سی احادیث اس کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں جن کو اختصاراً ترک کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز جس کی کثرت کرنے کو حدیث بالا میں ارشاد فرمایا گیا وہ استغفار ہے۔ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ احادیث میں استغفار کی بھی بہت ہی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا کہ جو شخص استغفار کی کثرت رکھتا ہے حق تعالی شانہ ہر تنگی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں اور ہر غم سے نجات نصیب فرماتے ہیں، اور اسی طرح روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آدمی گناہ گار تو ہوتا ہی ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو توبہ کرتا رہے۔ ایک حدیث قریب آنے والی ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک کالا نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے ورنہ باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیز کے مانگنے کا امر فرمایا ہے جن کے بغیر چارہ ہی نہیں، جنت کا حصول، دوزخ سے امن۔ اللہ اپنے فضل سے مجھے بھی مرحمت فرمائے اور تمہیں بھی، آمین ثم آمین۔
اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم سب کی روز نماز قبول فرمائیں، ہم سب کی تہجد قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی رضا والے کام لے لے، ہم سب کو صحت اور کاملہ عطا فرمائیں، اور ہمارے اندر سے سستی کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائیں، آمین اور ثم آمین۔ السلام علیکم۔